رسول اللہ۔ تو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں، جو لکھنے والے حضرات ہیں وہ لکھ لیجئے گا۔ اس سے پہلے ہم نے کئی سارے الفاظ ہم نے پڑھے تھے، میں ایک بار ان کو ریوائز کر لیتا ہوں۔ صباح الخیر مطلب صبح بخیر، آپ کی صبح اچھی ہو۔ کیف حالک کہ آپ کے حال چال کیا ہیں، تو اس کا جواب ہوگا انا بخیر، جی شکریہ، شکریہ، آواز آ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، شکریہ۔ انا بخیر میں خیر ہوں، اچھے سے ہوں۔ کیف صحتک آپ کی صحت کیسی ہے، صحتی جیدۃ میری صحت کیا ہے، اچھی ہے، طبیعت ٹھیک ہے۔ کیف حال والدک آپ کے والد صاحب کے کیا حال چال ہیں، والدی بخیر میرے والد صاحب اچھے ہیں، ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ جی یہ سارے ہم نے پڑھے تھے، اور لاسٹ جو اس میں لفظ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا انا ارحب بکم، میں آپ کو استقبال کرتا ہوں۔ جی اگر آپ کو نہیں آ رہی ہے محمود عالم صاحب، اگر آپ کو نہیں آ رہی ہے تو آپ یہ چیک کیجئے کہ آپ کو کیوں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ باقی سب حضرات کو تو آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آخری جو لفظ پڑھا تھا وہ تھا انا ارحب بکم، کہ میں آپ کو استقبال کرتا ہوں، یعنی اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس وقت ہم کو کیا بولنا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ تھا انا ارحب بکم، کہ میں آپ کو استقبال کرتا ہوں۔ اس سے آگے کا لکھیے انی سعید جدا بلقائک، انی حمزہ نون زیر ان نون یا زیرنی، انی حمزہ نون یا، انی سعید سین عین یا دال، سعید جدا جیم دال الف، الف کے اوپر تنوین کا دو زبر آئے گا، انی سعید جدا بلقائک، با لام بڑا قاف، یار آپ کو بھی میسج ہے، بلقائک، با لام بڑا قاف الف حمزہ اور کاف، بلقائک، انی سعید جدا بلقائک، کہ مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ کہتے ہیں نا کہ آپ سے مل کر کے بڑی خوشی ہوئی، آپ سے مل کر کے بڑا اچھا لگا، تو اس کے لیے عربی میں بولیں گے انی سعید جدا بلقائک، میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں۔ تو جب سامنے والا ہم کو یہ بولتا ہے تو ہم کو اس کے جواب میں کہنا ہے انا ایضا، انا ایضا، اس کی سپیلنگ آپ کو پتا ہے، انا الف نون الف، انا ایضا الف یا سواد کے بعد جو ضاد آتا ہے، ضاد سواد کے بعد والا، انا ایضا، انا ایضا سعید برؤیتک، برؤیتک، سعید کے معنی ہے نیک اور خوش ہونا، سعید کے معنی نیک ہونا، اچھا ہونا، خوش ہونا، یہ سارے معنی آتے ہیں سعید کے۔ تو انا ایضا سعید برؤیتک، برؤیتک کا معنی ہے آپ کو دیکھ کر کے، آپ سے مل کر کے، برؤیتک، با را واو اور اس کے اوپر حمزہ، برؤ یا تا اور کاف، برؤیتک انا ایضا سعید برؤیتک، کہ مجھے بھی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، میں بھی آپ سے مل کر کے بڑا خوش ہوا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگلا لفظ لکھیے یا لہا من مفاجأۃ سارۃ، یا لہا، یا الف زبر یا، لام دو چشمے ہا الف، یا لہا، یا لہا من، من لکھیے میم نون زیر من، یا لہا من مفاجأۃ، مفا میم فا الف، مفا جیم الف اور الف کے اوپر حمزہ، مفاجأ تا گول تا آئے گی، گول تا آئے گی، مفاجأۃ سارۃ، سین الف زبر سا، را اور اس کے اوپر تشدید، سار تا گول تا آئے گی، سارۃ، یا لہا من مفاجأۃ سارۃ، اس کے معنی ہوں گے کیا خوب اتفاق ہے، کیا خوب اتفاق، یعنی واہ کیا، انگلش میں بولتے ہیں نا کہ اچانک سے مل جانا، اتفاقاً مل جانا، جس کو اچانک سے مل جانا، اتفاقاً سے مل جانا، یعنی کیا خوب اتفاق ہے۔ تو انگلش میں کچھ لفظ آتا ہے، بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے سڈنلی، سرپرائز نہیں، سرپرائزلی نہیں۔ اچھا آخری دو لفظ بالکل نہیں سمجھے جی، مفاجأۃ، اچھا میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ لکھ کے بتا دیتا ہوں، مفاجأۃ میں وائٹ بورڈ پہ آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ مفاجأۃ، یہ میم فا مفا جأتن، یہ ہو گیا مفاجأتن، ٹھیک ہے، مفاجأتن، اور دوسرا ہے سارتن، یہ دیکھیے تا، سار را پہ تشدید، تا کے نیچے دو زیر، ٹھیک ہے،
یہ ہو جائے گا مفاجأتن سارتن. اب چونکہ یہ انگلی سے لکھنا پڑ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ الٹا سیدھا بچوں کی طرح لکھائی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو لکھ لیجیے مفاجأتن سارتن. ٹھیک ہے, میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. مفاجأتن سارتن, مفاجأتن سارتن. کیا خوب اتفاق ہے. جی, تو ہو جائے گا کیا خوب اتفاق ہے. بولتے نا اچانک سے مل گئے, واہ کیا اچھی بات ہے, کیا ہی بہت ہی اچھا ہوا کہ آپ مل گئے. ٹھیک ہے, دوسرے آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی. اگر ہمیں کہنا ہے یار آپ سے مل کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے, آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسا ہم بولتے ہیں کہ آپ سے مل کر کے کتنی خوشی ہوئی ہے میں بتا نہیں سکتا. تو آپ سے مل کر کے کتنی خوشی ہوئی. جی جی, واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. اوکے, واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز انگلش میں بولیں گے. جی شکریہ بتانے کے لیے. جی دوسرا لفظ لکھ لیجیے کم تسعدنی رؤیتک. کم, کاف میم پیش کم, سوری زبر, کاف میم زبر کم, تو کم آئے گا کاف میم زبر کم. تسعدنی, تاسین, تس تاسین, عین تسعدنی, تاسین عین دال, نون یا, کم تسعدنی رؤیتک. رؤیتک یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں, را واو کے اوپر حمزہ, رؤ یا تا کاف, رؤیتک. کم تسعدنی رؤیتک, کہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی, کتنی خوشی ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اس کے لیے ہم بولیں گے کم تسعدنی رؤیتک, آپ سے مل کر کتنی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اچھا, ہم جو ہے عربی میں بولیں گے لم اراک منذ مدت طویلۃ. لم اراک منذ مدت طویلۃ, اس کے معنی ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو بہت دنوں سے نہیں دیکھا ہے, کافی وقت سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. لم اراک, لام میم زبر لم, لم اراک. ٹھیک ہے, لم اراک, لام میم زبر لم, حمزہ را کاف, اراک, لم اراک. منذ میم نون زال, میم نون زال, منذ مدتن, میم دال اور تا کے نیچے دو زیر, لم اراک منذ مدتن طویلتن. طویلتن, طویل تو آئے گا, تا نہیں آئے گا, تو آئے گا, تو واو یا لام تا, گول تا. طویلتن, طویل کے معنی آتا ہے لمبا, طویل. جیسے عربی میں کہاوت ہے کل طویل احمق الا عمر. یہ عربی کا ایک مقولہ ہے, کہاوت ہے کل طویل احمق الا عمر, کہ ہر لمبا آدمی بیوقوف ہوتا ہے سوائے حضرت عمر فاروق کے. تو یہ ایک مقولہ ہے جو کافی حد تک صحیح بھی ہے, کہ جو زیادہ لمبا ہوتا ہے نا, ہائٹڈ لمبا ہوتا ہے, تو وہ اکثر بیوقوف ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر زیادہ عقل نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ وہ پاگل ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر زیادہ عقل نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک عربی کا مقولہ ہے, کہاوت ہے. کہاوتیں بھی یاد رکھنا ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی زبان کو, کسی بھی لینگویج کو یاد کرنے کے لیے اس کے محاورات اور جو ہے کیا کہتے ہیں محاورات اور اس کے قصے, کہانیاں, تو یہ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم وہ نہیں جانیں گے نا تو صحیح سے الفاظ کے معنی سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے کہاوتیں یاد رکھنا وہ بھی ضروری ہے, محاورات اور کہاوتیں. تو یہ عربی کی ایک کہاوت ہے کل طویل احمق الا عمر, کہ ہر لمبا آدمی بیوقوف ہوتا ہے سوائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ لمبے تھے, ہائٹڈ تھے, بہت بہت لمبے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ اس صفت سے خالی, یعنی وہ بیوقوف نہیں تھے, بلکہ انہوں نے 10 سال سے زیادہ حکومت کی ہے. اور آج بھی غیر مسلم مورخ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر وہ 10 سال اور زندہ رہ جاتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا. ایسی انہوں نے حکومت کی ہے, اور ایسی ایسی پالیسیاں انہوں نے دنیا کو دی ہے کہ آج تک دنیا ان کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے. جیل خانے کا تصور انہوں نے دیا ہے, یعنی جیل ہونی چاہیے مجرموں کے لیے, جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی, اور اس کو ایجاد کرنے والے وہ ہیں. اور ایسے ہی تنخواہیں مقرر ہونی چاہیے. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے, بہت ساری چیزیں, انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی اس کے اوپر. ابھی بتانا یہ تھا کہ اگر ہم کو عربی میں یہ بولنا ہے کہ ہم نے آپ کو بڑے دنوں سے نہیں دیکھا, یار آپ کہاں تھے, کتنے یار تو غائب ہی ہو گیا تھا, بڑے دنوں سے دکھا ہی نہیں ہے. تو اگر ہم کو اس کو عربی میں ادا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم بولیں گے لم اراک منذ مدت طویلۃ, کہ میں نے آپ کو بڑے دنوں سے نہیں دیکھا, آپ کہاں تھے. اچھا کافی وقت ہو گیا. جی 10 منٹ کا بھی نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ 10 منٹ کے بعد آپ کی جو کال ہے وہ کٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد واپس زوم ایپ کا آپ کو لنک بھیجا جائے گا, تو واپس جوائن ہو جائیے گا فٹافٹ, جلدی جلدی. ٹھیک ہے, تب تک کہ ہم آگے پڑھ لیتے ہیں.
تو یہ تو ہو گیا میں نے آپ کو بڑے دنوں سے نہیں دیکھا، بہت دنوں سے آپ کو میں نے نہیں دیکھا، آپ کہاں غائب تھے، بڑے دنوں سے دکھائی نہیں دیے، تو اس کے لیے ہم بولیں گے لم اراکا منذ مدت طویلۃ، بڑے دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا میں نے آپ کی کمی بہت محسوس کی، کہتے ہیں نا یار بس کیا بتاؤں، آپ کی کمی بڑی فیل ہوئی۔ لانگ ٹائم نو سی، اچھا لانگ ٹائم نو سی یعنی بہت دنوں سے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، انگلش میں بولیں گے، ٹھیک ہے، شکریہ بتانے کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جی تو اگر یہ کہنا ہے کہ آپ کی کمی بڑی محسوس ہوئی ہے، آپ کی کمی بڑی محسوس ہوئی ہے، آپ کی وجہ سے میں اچھا نہیں رہا، آئی ایم ناٹ ویل، میں اچھا نہیں تھا آپ کے بغیر، آپ کی کمی بڑی محسوس ہوئی ہے، تو اس کو اگر ہم کو بولنا ہے تو اس کو عربی میں بولیں گے لقد افتقدت کثیرا، لقد افتقدت کا کثیرا، لقد لام بڑا قاف دال، لقد الف اور پھر ہے فا، الف فا تا اور پھر ہے لقد افتقدت کا، جی الف فا تا قاف دال، تا اور کاف، تا اور کاف، یہ لفظ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں، کثیرہ میں یہ لفظ لکھ کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے، وائٹ بورڈ پہ دیکھ لیجئے۔ یہ ہو گیا لقد اور قد یہ ہو گیا دال، الف تا کے دو نقطے، قاف کے دو نقطے، اور یہ تا اور اس کے ساتھ میں کاف، یہ تا کے دو نقطے اور یہ کاف، تو یہ ہو گیا لقد افتقدت کا کثیرا، دوسرا لفظ ہم بولیں گے کثیرا، ٹھیک ہے، کثیرا، یہ دیکھ لیجئے گا اچھے سے، تو لقد افتقدت کا کثیرا کہ میں نے آپ کی کمی بڑی محسوس کی ہے، میں نے آپ کی کمی بڑی محسوس کی ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے، لقد افتقدت کا کثیرا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کو مٹانے جا رہا ہوں، میں اس کو مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور واپس میں اپنا اسکرین شیئرنگ میں آ جاتا ہوں۔ جی تو اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کی کمی بڑی محسوس کی ہے تو اس کے لیے ہم یہ بولیں گے لقد افتقدت کا کثیرا کہ میں نے آپ کی کمی بڑی محسوس کی، اور اگر یہ کہنا ہو کسی سے ملاقات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے اور بندہ کہ یار آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی مجھے، جیسے کسی سیلیبریٹی سے ملتے ہیں، کسی اللہ والوں سے ملتے ہیں، بزرگوں سے ملتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں، کسی سے بعد میں ملاقات ہوتی ہے، آدمی تمنا کرتا ہے کہ شاید اس سے میری ملاقات ہو جاتی، اور سڈنلی اس سے ملاقات ہو جائے، اچانک اس سے ملاقات ہو جائے، تو آدمی کہتا ہے کہ جی آپ سے ملنے کی تو میری بڑی خواہش تھی، میں آپ سے بہت ملنا چاہ رہا تھا، تو اس کو عربی میں بولیں گے لقد اشتقت حقا الی رؤیتک، لقد اشتقت حقا الی رؤیتک، لقد کا وہی آئے گا لام قاف دال، لقد اشتقت، الف بڑا شین تا بڑا قاف تا، تا کے اوپر پیش آئے گا، لقد اشتقت، لقد اشتقت حقا بڑا ہا قاف الف، حقا الی رؤیتک، الی رؤیتک حمزہ لام یا الی رؤیتک، رؤیتک کی اسپیلنگ ہم پہلے جو ہے لکھ چکے ہیں، را واو اس کے اوپر حمزہ یا تا کاف، الی رؤیتک، جی ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کو یہ کہنا ہے کہ جی آپ سے ملنے کی مجھے بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی آپ سے ملنے کی، میں واقعی آپ سے ملنا چاہ رہا تھا، آپ سے ملنے کی بڑی مجھے خواہش تھی، تو اس کے لیے بولیں گے لقد اشتقت حقا الی رؤیتک، مجھے آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، بڑی امید تھی، بڑی تمنا تھی آپ سے ملنے کی، بڑا اچھا ہوا کہ آپ مل گئے، تو اس کے لیے یہ لفظ ہم بولتے ہیں عربی کے اندر۔ اچھا ایک اور یہ جملہ استعمال ہوتا ہے خاص طور سے جب ہم بات چیت کرتے ہیں یا کوئی ہم سے ملنے آتا ہے یا مل کر کے ہم سے جانے والا ہوتا ہے، ریپیٹ اگین، اچھا واپس ریپیٹ کروں، لقد اشتقت، لقد اشتقت لام قاف دال، لقد اشتقت حمزہ اشتقت آئے گا، اشتقت الف شین تا قاف تا، لقد اشتقت حقا ہا قاف الف حقا الی رؤیتک، لقد اشتقت حقا الی رؤیتک کہ واقعی مجھے آپ سے ملنے کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، جی یہ ہو گیا۔ اچھا چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ تو عام طور سے جب فون پہ گفتگو کسی سے ہوتی ہے یا کوئی ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے اور جانے والا ہوتا ہے تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں سے بھی میرا سلام کہیے گا، کہتے ہیں نا عام طور سے، تو گفتگو میں فون پہ یا ویسے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر والوں سے بھی سلام کہیے گا، میرا اپنے گھر والوں کو بھی میرا سلام کہیے گا، یہ عام طور سے ہم بولتے ہیں۔ تو اس کو عربی میں کیسے کہیں گے اس کو سن لیجئے، جی اس کو بولیں گے ابلغ، ابلغ بولیں گے، ابلغ، جی ابلغ الف با لام غین، ابلغ
الف با لام غین ابلغ تحیاتی تحیاتی تا بڑا ہا یا الف تایا تحیاتی ابلغ تحیاتی الہ تو لکھ لیں گے الف لام یا الہ جمیع افراد عائلتک الى جمیع جیم میم یا عین جمیع افراد آئے گا الف فا را الف دال افراد الى افراد عائلتک عائل عین الف زبر ع حمزہ لام آپ بیٹھ ہو رہے ہیں عائلتک عین الف زبر ع حمزہ لام تا کاف عائلتک عائلتک تو بولیں گے ابلغ تحیاتی الی جمیع افراد عائلتک کہ اپنے تمام گھر والوں سے میرا سلام کہیے. کہتے ہیں نا ملاقات کے آخری وقت میں کہ گھر والوں سے بھی اچھا میرا سلام کہنا, اپنے تمام گھر والوں سے, ماں باپ سے, والدین سے, گھر والوں سے میرا سلام کہنا. ایسا ہم بولتے ہیں فون کے آخر میں بھی, کوئی ہم سے ملنے آتا ہے تب بھی, تو اس وقت ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر والوں سے ہمارا سلام کہیے گا. تو اس کے لیے یہ لفظ آئے گا ابلغ تحیاتی الی جمیع افراد عائلتک کہ اپنے تمام گھر والوں کو میرا سلام کہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے لکھیے. اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے ہم کو کسی نے کوئی چیز دی ہے تو اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں بھئی آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کے لیے آئے گا اشکرکا اشکرکا الف شین کاف را کاف اش الف شین کاف را کاف اشکرکا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اشکرکا یہ لفظ آئے گا. جیسے کوئی ہمیں کوئی چیز ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے یا اچھا برتاؤ ہمارے ساتھ کرتا ہے تو اس کے جواب میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اشکرکا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا اور اگر صرف شکریہ کہنا ہے شکریہ تو اس کے لیے لفظ آئے گا شکرن شکرن. بس اگر اتنا کہہ دینا شکرن تو اس کے معنی ہو جائے گا شکریہ. شکرن بڑا شین کاف را الف کے اوپر دو زبر تنوین یعنی الف کے اوپر دو زبر شکرن اس کے معنی ہو جائے گا صرف شکریہ. اور اشکرکا اس کے معنی ہو جائیں گے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو شکرن. اچھا اور اگر یہ کہنا ہے بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, آپ کا بہت بہت شکریہ تو اس کے لیے بولیں گے شکرن جزیلا. شکرن جزیلا یا جزیلن. شکرن جزیلن. جزیلن کی سپیلنگ آئے گی جیم زا یا لام الف اور الف کے اوپر تنوین. جزیلن جیم زا یا لام الف کے اوپر تنوین. جزیلن شکرن جزیلا مطلب بہت بہت شکریہ. اچھا اگر کسی نے کہا ہے کہ بہت بہت شکریہ, سامنے والا ہم کو کہتا ہے شکرن جزیلن آپ کا بڑا بڑا شکریہ, تو اس کے جواب میں ہم کو کہنا ہے شکریہ کے جواب میں ہم کیا کہیں گے. اگر کوئی ایسے بولتا ہے تو اس کے لیے بولیں گے عفون. عفون عین فا واو الف عفون. عفون کے معنی ہے اچھا کوئی بات نہیں, بہت اچھا بہت اچھا. ٹھیک ہے. تو کوئی اگر ہم کو کہتا ہے شکرن جزیلا بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بہت آپ کا شکریہ, تو اس کے لیے ہم بولیں گے عفون ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی بات نہیں شکریہ. تو اس کے جواب میں شکرن جزیلا یا شکرن کے جواب میں اشکرکا شکرن شکرن جزیلا ان تمام کے جواب میں بولا جائے گا عفون کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اس کے جواب میں یہ بولا جائے گا عفون. اچھا ایک اور لفظ استعمال کر لیجئے جو عام طور سے غلطی کے وقت ہم لوگ بولتے ہیں. انگلش میں بولتے ہیں نا سوری یار ہو گیا نا غلطی سے, سوری انگلش میں بولیں گے سوری, اردو میں بولیں گے معاف کیجئے معاف کیجئے. تو اس کے لیے عربی میں بولیں گے العفو. العفو عفو کے شروع میں الف لام لگا دیں گے, الف لام عین فا واو العفو اس کے معنی ہو جائے گا معاف کیجئے, مجھے معافی دے دیجئے, معاف کیجئے, چھوڑیے, سوری. تو یہ سارے معنی ہو جائیں گے العفو کے, الف لام عین فا واو العفو. ٹھیک ہے معاف کیجئے. اچھا ایک اور لفظ لکھ لیجئے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں تو جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں خدا حافظ. کیا کہتے ہیں اللہ حافظ خدا حافظ. کسی سے فون پہ گفتگو کرتے ہیں, فون پہ گفتگو کرنے کے بعد یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم لوگ اخیر میں کہ اللہ حافظ چلیے فون رکھتا ہوں خدا حافظ. تو اس کے لیے ہم کو کیا بولنا ہے فی رعایت اللہ. کیا بولیں گے فی رعایت اللہ. فا یا زیر فی رعا را عین الف رعا یا اور گولتا رعایت اللہ اللہ آئے گا بعد میں فی رعایت اللہ.
जाके लेके आएंगे। अरे मैं बोली थी ना असर में पी लिए ना। जी जल्दी से शामिल हो जाइए, और शामिल होने वाले हजरात अपना माइक जो है बंद कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए। जी जल्दी से शामिल हो जाइए, और शामिल होने वाले जो हजरात हैं वो अपना माइक प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। जी माइक म्यूट कर लीजिए। जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़। जी चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये किसी का माइक चालू है, बंदे खुदा बंद कर लीजिए। कौन है? जी आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमको कहना होता है खुदा हाफिज, या बातचीत के आखिर में, गुफ्तगू के आखिर में, या चलते हुए हम कहते हैं खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, ये बोलते हैं ना। चलिए भाई, अच्छा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज, अच्छा भाई खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अल्लाह हाफिज। तो ये अल्लाह हाफिज अगर हमको बोलना है अरबी के अंदर, इसके लिए बोलेंगे फी रिआयतिल्लाह। फी फाया ज़ेरफी, रा आइन अलिफ, रिआ या और गोलता, फी रिआयतिल्लाह। ठीक है, तो फी रिआयतिल्लाह के माना हो जाएगा। आवाज़ नहीं आ रही है जी। बाकी दूसरे हज़रात ज़रा मैसेज करके बता दीजिएगा कि हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। जी दूसरे हज़रात जो है ज़रा एक जी अच्छा फी रिआयतिल्लाह, तो ये हो जाएगा आ रही है। ठीक है जी, आ रही है आ रही है आ रही है। अच्छा शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी जी ठीक है, अक्सर को आ रही है तो अच्छी बात है। फी रिआयतिल्लाह, तो इसके माना हो जाएंगे खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अच्छा खुदा हाफिज के लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर कोई सामने से अगर हमको कहता है फी रिआयतिल्लाह, तो उसके जवाब में हम आमतौर से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, रा फ़क़त का सलामता, रा फ़क़त का सलामता। रा अलिफ ज़बर रा, फा और काफ ता, काफ ता काफ, रा फ़क़त का हो गया, ये हो गया रा फ़क़त का, फा काफ ता तो नहीं आएगा, रा फ़क़त का, रा अलिफ ज़बर रा, फा बड़ा काफ ता काफ, रा फ़क़त का सलामता, अस्सलामता। ठीक है, अलिफ लाम सीन लाम अलिफ मीम ता, गोल ता, अस्सलामता, तो हो जाएगा रा फ़क़त का सलामता अल्लाह हाफिज। तो अगर कोई उधर से बोले फिर रिआयतिल्लाह, तो उसके जवाब में भी हम फिर रिआयतिल्लाह कह सकते हैं। अगर किसी ने फिर रिआयतिल्लाह कहा अल्लाह हाफिज, तो हम भी इधर से जवाब में जो है फिर रिआयतिल्लाह बोल सकते हैं। लेकिन उसके जवाब में ताकि अलग हो जाए, तो रा फ़क़त का सलामत हम कह सकते हैं कि हमने आपको अल्लाह की अमान में दे दिया, हमने आपको अल्लाह की हिफाजत में दे दिया, तो रा फ़क़त का सलामता ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिर रिआयतिल्लाह, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ये जब है कि जो है जब हम जाते हुए मुलाकात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उस वक़्त ये अल्फाज बोले जाते हैं। अच्छा जी ठीक है, तो ये सबक हो गया अब तक का। ठीक है, अब तक का ये सबक हो गया है। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए से थोड़ा वो पढ़ा देता हूँ जो मुफ्ती इरफान साहब आपको पढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक का, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा आइए हम चलते हैं
جی مفتاح العربیہ، ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ کھول لیتے ہیں جو مفتی عرفان صاحب پڑھانا چاہ رہے تھے. جی جی ٹھیک ہے، تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا. جی ٹھیک ہے، سب کو دکھ رہی ہے نا؟ یہ مفتاح العربیہ کھل گئی ہے. الدرس الاول، پہلا سبق، لیسن نمبر 1 یا چیپٹر نمبر 1 ہم کہہ سکتے ہیں. تو کل یہ پڑھایا تھا ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذہ دوات، یہ دوات ہے، ذالک کتاب، وہ کتاب ہے، تلک مدرسۃ، وہ کیا ہے؟ مدرسہ ہے. فرق دونوں میں بتایا تھا، ھذا ھذہ دونوں نزدیک کے لیے اور ذالک تلک یہ دور کے لیے. فرق یہ تھا کہ ھذا مرد کے لیے، ھذہ عورت کے لیے، ذالک مرد کے لیے اور تلک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذالک کتابن، یہ کیا ہے؟ ایک کتاب ہے، نہیں سوری وہ کتاب ہے. ذالک کتابن، وہ کیا ہے؟ کتاب ہے. یہ دیکھیے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب. تو الکتاب سے پہلے الف لام لگا دیا گیا ہے تخصیص کے لیے کہ وہ کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب وہ کتاب یعنی قرآن کریم. لا ریب، لا کے معنی ہے نہیں. اور دو لفظ سمجھ لیجیے آج، یس اور نو. یس اور نو انگلش میں ان کو بولا جاتا ہے. نعم کے معنی ہوتا ہے یس. اچھا چلیے ان کو ایڈ کر لیتا ہوں. جی تو عربی میں یس کو بولیں گے نعم اور نو کو بولیں گے لا. لام الف زبر لا. نعم نون عین میم نعم. جیسے بولیں گے کہ آپ نے کھانا کھا لیا تو اس کو بولیں گے ہاں. اس کے جواب میں کیا بولیں گے؟ ہاں یا جی ہاں. تو اس کے لیے بولیں گے اس کے جواب میں نعم، جی ہاں. نعم کے معنی ہے ہاں یس. اور لا یہ بولیں گے نو. انگلش میں بولیں گے نو. آپ نے کھانا کھا لیا؟ لا نہیں، ہم نے کھانا نہیں کھایا. تو انگلش میں یس اور نو اور عربی میں بولیں گے نعم اور لا. نعم کے معنی ہے ہاں جی ہاں اور لا کے معنی ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ لیجیے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ. ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، ریب کے معنی ہے شک، را یا زبر ری با زبر با، ریبا را یا با ریبا، فیہ فا یا زیر فی اور ہا آگے ساکن ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ھدن کے معنی ہو جائے گا ہدایت. للمتقین، متقین ہم سب سمجھتے ہیں نیک پرہیزگار لوگ. اور لام یہاں مانا جائے گا لیے. لام کے معنی کیا ہے؟ لیے. جیسے عربی میں بولیں گے فور. فور کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے لیے. میچ جو دیکھتے ہوں گے تو وہ جب کوئی چھکا یا چوکا مارتے ہیں نا، چوکا مارتے ہیں تو کیا بولتا ہے جو کمنٹری کرنے والا ہوتا ہے؟ فور 4 رنس. گیند کہاں گئی ہے؟ 4 رن کے لیے گئی ہے. تو ایک 4 کے معنی ہوتا ہے 4 اور ایک 4 کے معنی ہوتا ہے لیے. 4 رن کا مطلب ہوتا ہے گیند گئی ہے 4 رن کے لیے. تو جو لیے کا جو معنی ہوتا ہے عربی میں اس کے لیے لام آتا ہے. تو ترجمہ ہو جائے گا للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب یعنی قرآن ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ھدی للمتقین وہ باعث ہدایت ہے یا ہدایت کا ذریعہ ہے نیک لوگوں کے لیے، متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے میں. بس آپ کو متقی آپ سمجھتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں، ہدن کے معنی آپ کو یاد کر لینے ہیں، ریبہ کے معنی یاد کر لینے ہیں، باقی سارا آپ سمجھ جائیں گے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین اور اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کتنا آسان ہے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا. تو دیکھیے ذالک یہاں استعمال ہوا ہے اور کتاب بھی استعمال ہوا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. جی اپنی اسکرین پہ دیکھیے، ھذا مکتبن وہ کیا ہے؟ مکتب ہے. ھذہ سبورۃ بلیک بورڈ ہے. ذالک دفتر وہ کیا ہے؟ رجسٹر ہے. تلک محبرۃ. ٹھیک ہے، ھذا شباک کھڑکی. ھذہ نافذۃ کیا ہے؟ نافذۃ کے معنی بھی کھڑکی. ذالک باب دروازہ. تلک ممحات، ممحات کے معنی ربڑ مٹانے والی. ھذا سالم یہ کون ہے؟ سالم ہے، نام ہوتا ہے. ھذہ آمنۃ یہ کیا ہے؟ یہ آمنہ ہے. یہ دونوں نام ہیں. تو یہاں پر آپ اگر دھیان سے دیکھیں گے تو مذکر کے لیے ھذا اور ذالک استعمال ہوا ہے اور مؤنث یعنی عورت کے لیے ھذہ اور تلک استعمال ہوا ہے. اب نیچے آ جائیے ایک صفحہ نیچے. جی دیکھیے
ये है ज़ालिका नबीलुन, नबील भी क्या होता है, नाम होता है, वो नबील है, ज़ालिका दूर के लिए और मर्द के लिए, ज़ालिका नबीलुन वो नबील है, तिलका फातिमा तू वो क्या है, फातिमा है, फातिमा ये लड़की का नाम होता है, तो वो दूर के लिए तिल का इस्तेमाल हुआ है, तो औरत के लिए दूर के लिए तिल का इस्तेमाल हुआ है, तिलका फातिमा तू वो क्या है, वो कौन है, वो फातिमा है, ज़ालिका वरकुन वो क्या है, वरक के माना होते हैं कागज और पत्ता, वरक और पत्ता, कागज और पत्ता दोनों इस्तेमाल दोनों मान आते हैं वरक के, बोलते हैं ना भाई वरक उलटना, वरक बदलना, ठीक है, तो ये वरक का इस्तेमाल होता है, ज़ालिका वरकुन वो क्या है, वरक है, कागज वो कागज है या पत्ता है, तिलका हकीबतुन वो क्या है, बैग है, तो ये हकीबतुन ये मुअन्नस है यानी औरत है, तो उसके लिए तिलका का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, तिलका हकीबतुन वो क्या है, बैग है। अच्छा आगे ज़ालिका तबशूरुन, तबशूरुन जी इसके माना अभी मेरे जहन में नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता देता हूँ, तो तबशूरुन वो क्या है, वो तबशूर है, इसके माना मैं आपको बाद में बता देता हूँ। तिलका हदीक़तुन वो क्या है, बागीचा है, हदीक़ा, हदीक़ा के माने क्या हो जाएगा, बागीचा, या दूसरे अल्फाज में आप उसे गार्डन भी कह सकते हैं, बागीचा और गार्डन, तिलका हदीक़तुन वो क्या है, वो बागीचा है जी, ठीक है, तो ये आज का दूसरा सबक हो गया है। अच्छा अब नीचे आ जाइए मश्क के अंदर, आप आ जाइए नीचे मश्क के अंदर। अच्छा जी, अच्छा मश्क के अंदर आ जाइए, आप देखिए हाँ, मुंदरजाए ज़ैल अल्फाज पर हस्बे ज़रूरत हाजा हाजिही ज़ालिका और तिलका लगाकर जुमले बनाइए और अपनी कापी पर मुकम्मल शक्ल में लिखिए जी, ठीक है, ये मश्क आपको करनी है, ये आपका कल का सबक रहेगा, ये कल का सबक रहेगा, ये अल्फाज अपनी कापी पर नकल कर लीजिए। रुबियतुन, रुबियतुन के माना होता है रुपया पैसा, रुबियतुन के माना है रुपया पैसा। साअतुन, साअतुन के माना हो जाएगा घड़ी और घंटा, घड़ी, घड़ी ये देखिए वॉच की शक्ल भी बनी हुई है इधर, तो साअतुन के माना आ जाएगा घड़ी और घंटा। मकतबतुन, मकतब मतलब मदरसा, ये देखिए इधर नीचे एक शक्ल भी बनी हुई है, घड़ी के नीचे मकतब की शक्ल भी बनी हुई है, तो मकतबतुन। ऐसे ही मदरसतुन मदरसा, रजुलुन मर्द, इमरातुन औरत, तालिबुन तालिबे इल्म, तिलमीजुन पढ़ने वाला, इसके माना भी वही है तिलमीजुन, ठीक है, तिलमीजुन के माना हो जाएंगे शागिर्द, तालिबुन तालिबे इल्म, तिलमीजुन के माना हो जाएगा शागिर्द। तिलमीजतुन शागिर्दा यानी ये औरत के लिए इस्तेमाल होगा, तिलमीजतुन ये औरत के लिए इस्तेमाल होगा, और तालिबतुन, तालिबतुन ये लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है, तालिब तालिबा, तालिब लड़के के लिए, तालिबा लड़की के लिए, और तिलमीज लड़के के लिए, और तिलमीजतुन औरत के लिए, ठीक है, रजुलुन मर्द के लिए, इमरातुन औरत के लिए, मकतबतुन मदरसतुन रुबियतुन साअतुन, ठीक है, ये अल्फाज इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा आगे जो है, आगे ये कुछ और लफ्ज हैं अल्फाज, इनको देख लीजिए। मुदर्रिसुन, मुदर्रिस का माना उस्ताज, मुअल्लिमुन सिखाने वाला। अच्छा मुदर्रिसा ये बोल देंगे उस्तानी को, यानी गर्ल्स अगर टीचर हैं तो उसके लिए मुदर्रिसा का लफ्ज इस्तेमाल होगा। मुअल्लिमा पढ़ाने वाली, सिखाने वाली। उस्ताजुन उस्ताजतुन ये उस्ताज के माना में इस्तेमाल होगा, एक मर्द के लिए है एक औरत के लिए है। मुसहफ के माना है कुरान। मंजिलुन, मंजिलुन के माना है मंजिल घर जिसको हम कहते हैं। जामिअतुन, जामिया मतलब यूनिवर्सिटी, क्या है यूनिवर्सिटी, ठीक है। साइकुन, साइकुन के माना हो जाएंगे ड्राइवर, साइक के क्या माना हो जाएंगे ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर चलाने वाला। मतारुन, मतारुन के माना हो जाएंगे एयरपोर्ट, मतारुन के माना हो जाएंगे एयरपोर्ट। महत्तुन इसके माना भी मेरे जहन में नहीं है, इंशाल्लाह इसका माना मैं बाद में बता देता हूँ। दूसरा है मौक़िफ़ुन, ठीक है, मौक़िफ़ुन, ठीक है, रुकने की जगह, ठीक है, स्टेशन वगैरह मौक़िफ़ुन के माना ये आते हैं, ठीक है। तो आपको ये अल्फाज सारे नकल करने हैं और अपनी कापी में इन अल्फाज के शुरू में हाजा, हाजिही, ज़ालिका, तिलका ये सारे जुमले इस्तेमाल करके आपको बनाने का है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बता दूं आपको, हाजा मुअल्लिमुन ये क्या है, ये मुअल्लिम है। हाजा मुदर्रिसुन ये मुदर्रिस है। तिलका मुअल्लिमतुन वो क्या है, वो उस्तानी है, टीचर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको जुमले बनाने हैं, ये सारे लिख लीजिए। अच्छा फिर ये नीचे देखे, अच्छा
ہاں پھر عربی میں ترجمہ کیجئے، نیچے جو الفاظ ہیں عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ اردو لکھ لیجئے، یہ کھیل گاہ ہے، یہ تفریح گاہ ہے، وہ راستہ ہے، وہ استاذ ہے، یہ ہسپتال ہے، وہ مطب ہے. مطب مطلب کیا کہتے ہیں، ہاسپٹل. ٹھیک ہے، ہاسپٹل مطب کو بولتے ہیں. یہ دواخانہ ہے، اور وہ ڈاکٹرنی ہے، یہ رجسٹر ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ ڈرائیور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اردو میں دیے ہوئے ہیں. اردو کی آپ کو عربی بنانی ہے. جی میں اسکرین شیئرنگ ابھی بند کر دیتا ہوں اور آپ کو سکھا دیتا ہوں. یہ تقریباً ہمارا ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی 11 بج چکے ہیں. تو یہ جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں جو مشق والے جملے ہیں ان میں آپ کو جو عربی کا جملہ ہے اس کے شروع میں ذالکا تل کا لگانا ہے آپ کو اپنے اندازے سے، کہ جیسے گھڑی دور ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم تلکا کا لفظ استعمال کریں گے، آدمی نزدیک ہوتا ہے تو اس کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال کریں گے. تو اس طریقے سے مؤنث کے لیے مؤنث جملہ اور مذکر یعنی مرد کے لیے مرد والا جملہ، عورت کے لیے عورت والا جملہ آپ کو اس طریقے سے استعمال کر کے اپنی کاپی پر اتار کر کے ہم کو بتانا ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2، نیچے جو عربی کے جملے دیے ہوئے ہیں وہ میں اسکرین شاٹ انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا. ویسے تو کتاب بھی آپ کے پاس ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو بھیجی تھی. تو جو اردو لکھا ہوا ہے آپ کو اس کی عربی بنانی ہے. جو اردو لکھا ہوا ہے اس کی آپ کو عربی بنانی ہے. تو عربی کا اس کے ساتھ میں اسماء اشارہ یعنی ہاذا ذالکا لگا کر کے ترجمہ کرنا ہے، اور جو اردو والے ہیں ان کی آپ کو عربی بنانی ہے. تو یہ آپ کا بڑا آج کا ٹف سبق ہے مفتاح العربیہ کے تعلق سے. یہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق مجھے لکھ کر کے کل تک کا آپ کے لیے وقت ہے، ظہر تک کا یا عصر تک کا بھی چلے گا اگر کسی کو وقت نہیں مل پا رہا ہے. نہیں تو کوشش کیجیے بھی آدھے پونے گھنٹے میں بیٹھ کر کے کھانے وانے سے فارغ ہو کر کے یہ لکھ کر کے ہم کو بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کا یہ سبق ہے. وہ جملے جو آپ کو بتائے گئے تھے وہ یاد کرنا ہے. وہ محادثہ ہے، گفتگو ہے جو آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ سے مل کر خوش ہوا، آپ کا شکریہ، جزاک اللہ. یہ محادثہ ہے اور یہ آپ کو کتابی سبق ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے. رہ گئی بات وہ جو ہم نے آپ کو شروع میں پڑھایا تھا کلمہ فعل یہ وہ سب، تو اس کے ساتھ سوچ رہے ہیں کہ ہفتے میں 1 یا 2 دن اس کا سبق رہے گا، کیونکہ وہ تھوڑا مطلب خشک موضوع ہے، یعنی اس میں آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی زیادہ، کیونکہ وہ یاد کرنے کا رٹنے کا زیادہ ہے. تو اس کو تھوڑا تھوڑا لے کر کے چلیں گے. باقی جس سے آپ کی عربی بہتر ہو جائے، اچھے سے اچھا آپ کو بولنا اور سمجھنا آ جائے، اس کو ہم زیادہ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہمارا یہ مکمل ہوا. اب آپ کو 2-4 منٹ دیے جاتے ہیں کہ جس کو جو بھی کچھ پوچھنا ہے، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. جی جس کو جو بھی پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیجئے. سبق ختم ہو گیا ہے. الگ الگ لفظ کے جی ویسے تو سارے ہی الفاظ کے الگ الگ معنی ہم نے بتائے ہیں. جیسے سعیدن کے معنی بتایا آپ کو کہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جدہ کے معنی بہت زیادہ، سعیدن کے معنی خوشی. تو اکثر الفاظ کے معنی ہم نے آپ کو بتائے ہیں. اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ اس کے معنی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کے بتا دوں گا آپ کو الگ سے معنی. جی اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی اور سوال؟ ابلغ تحیاتی الی جمیع افراد عائلتک. ابلغ کے معنی ہے جی ابلغ کے معنی ہے پہنچا دیجئے. یہ دعوت و تبلیغ میں جو تبلیغ کا لفظ ہے نا اسی سے بنا ہے، بلکہ تبلیغ اسی سے بنا ہے. ٹھیک ہے، تو ابلغ پہنچا دیجئے، تحیاتی میرا سلام. تحیہ یہ عربی کے اندر بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. فحیوا باحسن منها، جہاں پر سلام کے بارے میں آیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو، تو وہاں پر آیا ہے فحیوا باحسن منها او ردوها. تو یہ جو یا حیو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ اصل میں اس سے ہی ہے. تحیتن اصل لفظ ہے تحیتن، تا ہا یا تا. تحیتن اس کے معنی ہے سلام کے. تو فحیوا باحسن منها اس کے معنی سلام کے ہیں. تو ابلغ پہنچا دیجئے، تحیاتی میرا سلام، الی جمیع افرادی، جمیع کے معنی سب،
جمی کے معنی الا جمیع افرادی، سب افراد تک، عائلتی کا آپ کے گھر والے، تو آپ کے سب گھر والوں تک میرا سلام پہنچا دیجئے، یہ اس کا محاوری ترجمہ ہو جائے گا۔ جی اور کسی کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ رعایت اللہ، رعایت اللہ، را عین الف زبر آ، رعا، بولتے نا یار میں آپ کی بڑی رعایت کر رہا ہوں، یہ ہم محاورہ بولتے ہیں یار میں آپ کی بڑی رعایت کر رہا ہوں، یعنی یہ رعایت میں نے یہ کام کر لیا، تو وہ رعایت یہی اصل لفظ ہے۔ تو را عین الف زبر آ، رعا، یا تا کاف، یا تا کاف، رعایتکا، فی رعایت اللہ، تو بولتا آ جائے گی یہاں پر فی رعایت اللہ، رعایت کے معنی ہو جائے گا حفاظت، یہاں رعایت کے معنی آ جائے گا حفاظت، فی رعایت اللہ، کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، تو محاوری ترجمہ ہو جائے گا خدا حافظ، اللہ حافظ۔ جی جی اب صحیح لکھا ہے آپ نے، رعایت اللہ بالکل صحیح ہے جی، ایم ایم انصاری جو ہیں آپ نے صحیح لکھا ہے۔ جی چلیے اجازت دیجیے، ابھی انشاءاللہ باقی جو بھی کچھ رہے گا وہ آپ واٹس ایپ پہ پوچھ لیجیے گا ہم کو۔ شب بخیر، السلام علیکم، طابت لیلتکم، آپ کی سب کی رات اچھی گزرے، طابت لیلتکم، وطاب یومکم، اور دن بھی اچھا گزرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔